ان لوگوں نے ما قدر اللہ حق قدر ہی، لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر جان کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، جہنم زمرہ، آپ دیکھیں یہاں پر زمرہ لفظ آ گیا ہے، اور یہ گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے اور اس میں کام کرنے والے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے بچتے رہے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ رب اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل کر دیجئے، انہیں لوگوں میں بنا دیجئے۔ ربنا اجعلنا منہم، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو سورہ زمر یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ سورہ مومن کو ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی، مومن سے جیسا کہ آپ کو نام سے پتہ ہے المومن، اور سورہ زمر کے بعد ہی یہ اس سے ملتی ہوئی ہے سورہ ہے اور اس کے بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ سورہ مومن مکی سورہ ہے، رکوع اس میں 9 ہے اور آیات اس میں 85 ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن کا ذکر کیا ہے، فرعون کے دربار میں سے اس مومن انسان کا کہ جس نے کہ جو ہے وہ اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، لیکن پھر بعد میں جب بولنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر اس نے لوگوں کو نصیحت کی۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ ایک جگہ پر واقعہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کر دیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے شروع سورت کی 2 آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمائیں کہ نا امید نہ ہو اور نیک عمل کیے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شامی کبھی کبھی آیا کرتا تھا اور ذرا ایسا ہی آدمی تھا، ایک مرتبہ لمبی مدت تک وہ آیا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا، انہوں نے کہا کہ اس نے بکثرت شراب پینا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب کو بلوا کر کہا لکھو یہ خط ہے عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کی طرف، بعد السلام علیک، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، جو گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا اور بڑے احسان والا ہے۔
جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ خط اس کی طرف بھجوا کر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو متوجہ کر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ جب اس شخص کو حضرت عمر کا خط ملا تو اس نے اسے بار بار پڑھا اور یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی سزا سے ڈرایا بھی ہے اور اپنی رحمت کی امید دلا کر گناہوں کے بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے۔ کئی مرتبہ اسے پڑھ کر رو دیا، پھر توبہ کی، پھر سچی پکی توبہ کی۔ جب حضرت فاروق اعظم کو یہ پتہ چلا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسی طرح کیا کرو۔ جب تم دیکھو کہ کوئی مسلمان بھائی کوئی گناہ اور لغزش کھا گیا ہے تو اسے سیدھا کرو اور مضبوط کرو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، شیطان کے مددگار نہ بنو۔ تو یہاں پر اللہ اکبر، یہ جو اللہ کی رحمت ہے کتنی وسیع ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر دن توبہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، ہر صبح کو اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ ہے کوئی رات بھر کا گنہگار جسے میں بخش دوں، ہر رات کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ ہے کوئی دن بھر کا گنہگار جسے میں بخش دوں، اور راتوں کو پھر یہ آواز اور صدا لگائی جاتی ہے تہجد کے وقت میں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین جیسی ذات کہ وہی توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے اور وہ احسان کرنے والی ذات ہے، اس کے اوپر ایمان کو جتنا جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اس زندگی میں آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے اتنا بڑھا لینا چاہیے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت سورہ مومن کی آیت نمبر 4 پر ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے، اور قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ یہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ اسی طرح آپ کے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کرنے والے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے، اسی میں ہے وہ دعا جو عرش الہی کے حامل فرشتے کرتے ہیں، وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو ایمان والوں کے لیے دعا کرنے پہ لگا رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے میری اور آپ کی ایمان کے اعتبار سے، ہیں کہ انسان ایمان کے اوپر اپنے دل کو ٹھکا لے، اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری کمی کوتاہیوں کے اوپر فرشتوں کو لگا رکھا ہے کہ وہ دعا کرتے رہیں۔ تو اپنے ایمان کو کتنا تازہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا احسان کتنا ماننا چاہیے اور اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور معمولی فرشتے نہیں لگا رکھے ہیں۔ یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ عرش کے حامل، وہ جو عرش کے آس پاس رہتے ہیں، جو اللہ سے قریب ترین فرشتے ہیں، ظاہر جو جتنا قریب ہے وہ اتنا عظیم ہے، اور جو جتنا عظیم ہے اس کی بات کا اتنا وزن موجود ہے اللہ رب العالمین کے پاس نا۔ تو آپ دعا کو سنیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم سب۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو اپنی رحمت، یہ آیت نمبر ماشاءاللہ سے 7 سے شروع ہو کر آگے تک چلتی ہے۔ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے نا۔ توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیوی اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے جن کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ 7 to 9 یہ بہترین دعا ہے عرش کے حامل فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیت نمبر 10 میں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ پر اس سے زیادہ غضبناک، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا
تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ پس اے اللہ کی طرف بڑھنے والے، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق اور دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا۔ رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے رہے، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا ہے اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں اور نمایاں جو ہے وہ سند ماموریت کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ بہترین دلیل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو دلالت کے ساتھ بھیجا گیا تھا نا، عصا دے کر کے اور ہاتھوں کا معجزہ دے کر کے، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دے کہ یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن جو ہے وہ تباہ کن نتائج کا وہ تم کو اور رزلٹ کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے، ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کی وہ ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا، میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائیں جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر اور گروپس کے اوپر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور اصل بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا، اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت غضبناک ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا، حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں اور آسمانوں کے راستوں تک اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔
وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا ہے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی یہ زندگی تو چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ اس کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ آخرکار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے ان کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی جو خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم جہنم کی آگ کی تکلیف سے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا اکارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے قصور کی معافی چاہیے اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ اصل بات یہ کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو اس کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں تکبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یعنی دیکھنے والا ایک جیسے ہو جائیں، اور ایماندار اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں۔ آپ کا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر دعا کی جو ہے بڑائی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو ابن مسعود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور حدیث میں ہے کہ دعا ہر حال میں جو ہے نا وہ فائدہ دیتی ہے، ان بلاؤں کے معاملے میں بھی جو نازل ہو چکی ہیں اور ان کے معاملے میں بھی جو نازل نہیں ہوئی۔ بس اے اللہ کے بندے تم لوگ ضرور دعا مانگا کرو۔ تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اس وقت دعا کا جو معاملہ ہے ہم لوگوں کے لیے کتنا جو ہے ضروری ہے، کہ کس طرح دعا جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت کو کھینچ کے لانے والی ہے، اور بہت ساری حدیثیں اس کے ضمن میں موجود ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ادروائز آپ کو ساری چیزیں دعا کے سلسلے میں ہم پہلے بھی بہت ایک پورا کمپلیٹ پروگرام دعا کے سلسلے میں کر چکے ہیں کہ کس طرح دعا جو ہے نا وہ اصل عبادت ہے، اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا جو ہے نا کس طرح سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کے پاس۔ حدیث ترمذی کی حدیث ہے کہ آدمی جب کبھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اسے یا تو وہی چیز دیتے ہیں جس کی اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی بلا اس پر آنے سے روک دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ تو دعا جو ہے نا وہ فائدہ مند ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یا تو دو چیزوں سے دعا اس طرح قبولیت ہوتی ہے دعا کی، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا
دعا اس طرح فائدہ دیتی ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ اور اب تو یہ دعا کے مہینے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر افطار کے وقت میں دعا اور سحری کے وقت میں دعائیں، یہ انسان بھولے نہ اور بلا ناغہ ایک وقت نکالے اور افطار وقت پر کمپلیٹ کرے تاکہ دعا کے لیے بیٹھ کے دعا مانگا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی رحمت کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی، اس وقت ہم لوگ آیت نمبر 61 پر ہیں، پارہ نمبر 24 ہے، سورہ المومن ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے کچھ کیا ہے تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کے کام یہ تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے اپنے سر کو جھکا دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھر آئے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور اس ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، پھر وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے خدا جن کو تم پوچھتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے وہ ہم سے، بلکہ اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں سے گمراہ ہونا جو ہے وہ ثابت کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں حق کے سوا کسی اور چیز پر مگن تھے اور اسی پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب چاہے وہ ہم آپ کے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتیجے کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے آپ کو ہم دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں بعض کے حالات ہم نے آپ کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے مرضی کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت جو غلط کام کرنے والے لوگ تھے وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے۔ اللہ ہی تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے لیے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم کو ان کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اور جب ہم خواہش ہو تو کہاں لے جانے والی چیز کیا ہوتی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے؟ گاڑی نا، کار ہماری۔ کب کوئی کار پہ بیٹھتے وقت کسی نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہماری ہر نعمت اللہ کی نشانی ہے، اور اس کو اللہ کی نشانی سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اس کے نعمتیں اور بڑھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کتنی اللہ رب العالمین نے کائنات سے مثالیں دی ہیں، اور کتنا اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کی یہ محبت ہے جو ہمیں ہر پیج پر قرآن کے دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 82 ہے اور سورہ مومن اور پارہ نمبر 24، پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔
جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ فائدہ نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کا کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہاں پر ہم لوگ سب یہاں پر رکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ حامیم سجدہ سے اگر ہم پڑھ لیتے حامیم سجدہ تو بڑا اچھا ہوتا، تاکہ کل ہمارے پاس پھر سبق کم ہی رہتا، لیکن ٹائم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں اور پھر آگے چلو سورہ سجدہ پڑھا دیں۔ اب پڑھائیں گے سنڈے کے دن انشاءاللہ تعالی رئیسہ باجی۔ اللہ رب العالمین جو ہے نا آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کو بھی تھوڑی سی طبیعت میری بھی تھوڑی سی بہت بہتر نہیں ہے، تھکاوٹ ہے تھوڑی سی، تو انشاءاللہ تعالی آج جو ہے یہاں پر سے تو انشاءاللہ آپ سب لکھ لیجئے گا سورہ حامیم سجدہ ہم لوگ سنڈے کے دن پڑھیں گے، اور آپ تو آگے انشاءاللہ تعالی یہاں پر رکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج اتنی ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی خبریں ہم تک پہنچی ہیں، جس کی وجہ سے دل ہم سب کا جس کی وجہ سے ہم سب کے دل اداس ہیں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز، آج کتنے دنوں سے اس دن کے بارے میں میرے دل میں یہ بات بھی ہو رہی تھی۔ آج کا دن جو ہے نا وہ آج ہی کے دن 10 رمضان کو میری امی کا انتقال ہوا تھا، تو اس طرح سے یہ جو دن ہے آج اس یاد کے اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر نیکی کو قبول کرے اور ہر خطا کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ میری امی کو اور میرے ابی کو اپنی جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اور آج کے اس دور کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور جب کہ اس کے بعد پینڈیمک اسٹارٹ ہو گیا، تو میرے دل سے آج کتنے لوگ ہیں اپنے والدین کے لیے اتنے پریشان ہیں، اور میرے دل کو یہ سکون ہے کہ یعنی یہ تو ضرور ہے کہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس بات کی طرف سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے اپنے بہترین اعمال کے ساتھ، ورنہ آج جو ہے وہ کہاں ہم اتنا کیسے کیسے ان کو بچایا جاتا اور کیسے کیسے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سبوں کی حفاظت کرے، اور جن کے چلے گئے ہیں، جیسا کہ آج صبح ہی پتہ چلا کہ ہماری مہر کے والد کا انتقال ہو گیا، بہت ہی اخلاق والے انسان تھے، اخلاق مند انسان تھے۔ اسی طرح راحت آپا کے بھائی محمود احمد خان کا انتقال ہو گیا، اور یہ سب لوگ جو کووڈ میں اس وقت رمضان میں جا رہے ہیں، آپ دیکھیں نور علی نور ہے نا، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنے رحمت والے مہینے میں کس درجات کی بلندی کے ساتھ بلایا ہے کہ ایک طرف شہادت کا درجہ ہے اور دوسری طرف رحمت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح مسرت ذکی کے بھائی اور بھابھی زاہد حسین اور فاطمہ زاہد جن کا تھوڑے دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کی بھی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور عالم کے بارے میں پتہ چلا ہے جو مولانا وحید الدین خان، بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، بہت بڑے عالم تھے انڈیا کے، 200 کتابوں کے مصنف اور بہت ہی بہترین رائٹر، آپ کی کتابیں پڑھنے لائق ہیں۔ ان کا بھی کورونا سے انتقال ہو گیا۔ علماء کا جو نقصان ہو رہا ہے خاص طور پر، یعنی جہاں اچھے لوگ جا رہے ہیں بزرگ کم ہو رہے ہیں، اور وہیں پر جوانوں کے بھی بارے میں جیسا کل ہی ہم نے بتایا کہ میرے بھائی کے بیٹے کا انتقال ہوا، رشتے کے خالہ زاد بھائی کے بیٹے کا، جوان کا، اور ان کی بیوی کا بھی ہو گیا۔ تو جہاں پر لوگ اس طرح جا رہے ہیں وہیں پر علماء کا بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور خاص طور پر انڈیا پاکستان میں یہ بہت بڑا لمحہ فکر ہے، اس لیے کہ یہ جو قیامت کے آثار میں سے ایک آثار ہے کہ علماء علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ علم سینوں سے محو ہو جائے گا، بلکہ علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر دنیا میں ایسے لوگ بچیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج کے دور میں علم کی اہمیت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آج کے دور میں اللہ رب العالمین جو علم سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ایک تو اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے علم سے جڑے رہنا کتنا ضروری ہے، اور کتنا ہم ایسے مجالس سے چپک جائیں، جڑ جائیں، اور جو دعوت بار بار آپ کو اور ہم کو دی جا رہی ہے انسٹیٹیوٹ کی کہ ہم علم سیکھیں تاکہ دنیا کو اب خود اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے کے چلیں، اور دنیا کو صحیح راستے پر لے کے چلنے کی ذمہ داری علماء کی محض نہیں ہے، ہم سب کی ہے نا۔ تو ہم جو
اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے، اور ہم کہتے ہیں کہ کون اتنی محنت اور مشقت کرے۔ مرتبہ دیکھیں آخرت میں کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو، یعنی اس امت کے جو علماء ہیں ان کو انبیاء کا مقام دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس اتنے اعلیٰ درجے تک تو پہنچنا بہت بڑے بڑے علماء کا درجہ ہوگا شاید، لیکن کہیں نہ کہیں اگر اس روشنی کو لے کے ہم دنیا کو روشن کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس اجر سے نوازے جائیں گے، اور اس اجر سے نوازے جائیں گے کہ جس میں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز کو علم سیکھنے والوں اور علم والوں کے لیے استغفار پہ لگا رکھا ہے۔ تو پھر کوئی جو اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ علم حاصل کرے۔ تو یہ جو علم کی اہمیت ہے، اور یہ جو اب ہم الحمدللہ دور قرآن سے اللہ کی نصیحتوں کو سن رہے ہیں اور جان رہے ہیں، اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ سارے دور قرآن کا خلاصہ اگر سمجھا جائے تو ایک ہی بات ہے، کیا؟ مشقت کرنے میں اور اللہ کی بندگی کو اختیار کر لینے میں اور سر اطاعت جھکا دینے میں، اور ان تمام چیزوں میں جس میں کہ جو ہمارا دل جس بات کی طرف آتا نہیں ہے اور وہ اللہ کی مرضی ہم کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اس کے اوپر اگر صبر کر کے برداشت کر کے اگر یہ محنت کر جائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ تمام لوگ جو کہ اللہ کی رحمتوں میں اللہ رب العالمین ان کو جگہ عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو ان تمام جانے والے لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہم ورحمہم عافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم جنت الفردوس واعیذہم من عذاب القبر وعذاب النار۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں یا رب العالمین، یا تمام یہ اے اللہ مولانا وحید الدین خان کو یا اللہ ان کی تمام محنتوں کو اور ان کی تمام کوششوں کو دین کے راستے میں یا اللہ قبول کر لیجئے، ہر کمی کوتاہی سے مولانا کو دھو کر کے یا رب العالمین اپنی جگہ پر اپنے رحمتوں میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مہر کے والد کے ہر نیکی کو یا رب العالمین قبول کر لیجئے۔ یا اللہ جتنے صبر کا جو مظاہرہ مہر نے آج جس طرح ہم سے بات کی ہے، الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ایک انسان خوب جانتا ہے کہ اتنے اچھے کردار اور اتنے اچھے نیک انسان کا اللہ رب العالمین نے جس طرح سے جو ہے ان کو وہ موت کی جو سبب بنایا ہے اس کے اندر کتنا اجر موجود ہے۔ تو یہ سب کچھ علم کا نتیجہ ہوتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور محمود احمد خان جو راحت آپا کے بھائی تھے، اللہ رب العالمین، راحت آپا خود اتنی نیک ہیں ماشاءاللہ، یہ پوری فیملی اتنی نیک ہے، ان کے بھائی بھی انشاءاللہ تعالیٰ، میری راحت آپا سے بات تو نہیں ہوئی لیکن امید بالکل ایسی ہی ہے کہ اچھا وہ ویسے بھی تھا، اچھا آپ سے بھی رشتہ تھا نا، ہاں۔ اللہ رب العالمین ان کو بہترین اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ۔ یا اللہ جو لوگ کہ آپ کے پاس چلے گئے ہیں اللہ سبھوں کے لیے، اللہ میری امی جو 1 سال پہلے گئیں، اللہ ان سبھوں کے لیے، اللہ ان سبھوں کو، اور میرے والد بھی جو گئے، اور جتنے بھی لوگ یا اللہ اس 1 سال میں اور اس سے پہلے بھی جتنے جس کے بھی جو والدین جا چکے ہیں اللہ رب العالمین، اور جو رشتہ دار جا چکے ہیں، جن کے شوہر جا چکے ہیں، اے اللہ سبھوں کے لیے سبھوں کو بخش دیجیے، ان سب کے اوپر رحم فرمائیے اور عافیت دیجیے اور درگزر فرمائیے، اے اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کیجیے یا ربی یا رب العالمین، اے اللہ ان کو بہترین ان کی قبر کو دور تک حد نگاہ تک پھیلا دیجیے، اور ان کو بہترین ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے اور ایک باغ بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ان کو دھو دیجیے، ان کے تمام گناہوں کو پانی سے، برف سے، اولوں سے، اور معاف کر دیجیے ان کے تمام گناہوں کو اس طرح دھو دیجیے جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے۔ یا اللہ ان کو اس دنیا کے گھروں سے بہتر گھر عطا کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ان سب لوگوں کو ان کو دنیا کے گھروں سے بہتر گھر عطا کیجیے، اور دنیا کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا کیجیے یا اللہ۔ ان کو بہتر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ، اور ان کو قبر کے عذاب سے اور کسی بھی طرح کی ہر طرح کی تکلیف سے بچائیے یا اللہ۔
یا اللہ ہم ان کی تمام نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لیجیے یا اللہ. ہم کو اپنے والدین کے لیے اللہ، میری امی اور میرے ابی کے لیے، ہم سبوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اور ان تمام لوگوں کے بچوں کو اور اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنائیے یا اللہ. ہم زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے دعا کرنے والے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگانے والے، اور ایسے وقت میں اللہ تلاوت قرآن کر کے اور قرآن میں اپنا وقت لگا کر کے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کو ثابت کر کے یا اللہ اپنے ماں باپ کے لیے اور جانے والوں کے لیے اور اپنے جد امجد کے لیے ثواب جاریہ بن جائیں یا رب العالمین. اے اللہ اولادوں کو یہ توفیق عطا کیجیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائیں یا اللہ. یا اللہ ان کی تمام نیکیاں اولاد کے اندر اتار دیجیے یا رب العالمین. ہمارے والدین کی تمام نیکیاں ہم لوگوں میں اتار دیجیے یا اللہ. یا اللہ آپس میں بھائی بہنوں کے اندر محبت عطا کر دیجیے یا رب العالمین. سب مل جل کر اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنے یا اللہ. جو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد آپس میں محبت کے ساتھ رہے یا اللہ، اس محبت سے نواز دیجیے یا اللہ. ہم سبوں کے دلوں کو جوڑ دیجیے یا غفور الرحیم. اللہ اپنی محبت میں جو لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں اللہ سبوں کے دلوں کو جوڑ دیجیے، بخش دیجیے اللہ. ہر جائز خواہشات کو پورا کیجیے اے اللہ. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ. اے اللہ معاف کر دیجیے ہمارے زندوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی اے اللہ، ہمارے حاضر کو بھی اور ہمارے غائب کو بھی یا اللہ. ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دیجیے اور ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دیجیے اللہ. ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دیجیے اور ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دیجیے یا الہی. ہم میں سے آپ جس کو بھی زندہ رکھیے اس کو اسلام پر زندہ رکھیے، اور جس کو بھی موت دیجیے اللہ اس کو ایمان پر موت دیجیے یا اللہ. اے اللہ ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ کر دیجیے اے اللہ، اور ہمیں گمراہ نہ کر دیجیے اس کے بعد یا اللہ. جن کے بھی جو چاہنے والے محبت اور پیارے گئے ہیں یا رب العالمین ان کو بہترین صبر سے نوازی اور بہترین اجر عطا کیجیے یا رب العالمین. جس نے بھی جو خدمت کی ہے اللہ سبوں کی خدمتوں کو قبول کر لیجیے یا اللہ. کوئی کمی کوتاہی خدمت کرنے والوں سے ہو گئی، اولاد سے ہو گئی یا اللہ، ہم سب کو معاف کر دیجیے یا رب العالمین. یا اللہ ہم سبوں کو ایک دوسرے کا بہترین ساتھی بنائیے یا اللہ. یا اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول کر لیجیے یا رب العالمین. اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم سب کو ہمت، طاقت، قوت، صحت عطا کیجیے یا اللہ. یا رب العالمین اس رحمتوں کے مہینے میں ہم رحمتوں کو سمیٹ لے جائیں یا اللہ. یا اللہ ہم سبوں کو قرآن سے قریب کر دیجیے اللہ، دعاؤں کا مانگنے والا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ. ہمارے سینوں کو کھول دیجیے اللہ، ہمارے دلوں کو کھول دیجیے اے اللہ. ہم اپنے مال سے اس مہینے میں آپ کی رحمتوں کو لوٹ جائیں یا رب العالمین. یا رب العالمین اے اللہ اپنی مشقت کر جائیں یا اللہ. یا اللہ ہر طرح سے نواز دیجیے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا رب العالمین. ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آئیے یا اللہ. آپ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ. قیامت کا منظر ہے یا رب العالمین. اے اللہ اس وبا کو اٹھا لیجیے یا اللہ، اس وبا کو اٹھا لیجیے یا اللہ، اس وبا کو اٹھا لیجیے اس رحمتوں کے مہینے میں یا رب العالمین. بے شک یہ آپ کی رحمت کا مہینہ ہے، لیکن اے اللہ گھر گھر سے تکلیفوں کی صدا بلند ہو رہی ہے اللہ. گھر گھر میں لوگ پریشان ہیں یا اللہ. یا رب العالمین اے اللہ. اے اللہ آپ سے طلب کرتے ہیں یا اللہ. اے اللہ آپ نے جس طرح انسانیت کو پہلا، ہم سب انسانیت کی طرف سے یا اللہ، ہم پوری امت کی طرف سے، انسانیت کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے اللہ، ہم اپنی طرف سے یا اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اللہ. یا اللہ ہماری نعمتوں کو ہم پر جو ہے دوبارہ بحال کر دیجیے یا اللہ. ہم سے ہماری نعمتیں نہ چھینیے یا اللہ، ہم سے ہماری خوشیاں نہ چھینیے یا اللہ، ہم سے ہمارے پیارے نہ چھینیے یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہم سب کو بخش دیجیے یا اللہ. یا اللہ اس دنیا کو بخش دیجیے یا رب العالمین. اے اللہ یا رب العالمین اے اللہ اس وبا کو اٹھا لیجیے یا رب العالمین. اے اللہ اس وبا کو اٹھا لیجیے یا رب العالمین. اے اللہ اس وبا کو اٹھا لیجیے یا رب العالمین. یا اللہ آپ سے جو مانگ لیا اللہ سب عطا کر دیجیے یا غفور الرحیم. آپ سے دنیا کی بھی بھلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی طلب کرتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے والدین کی یا اللہ مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, हम आपसे तलब करते हैं ऐसा दिल जो ईमान से भरा हुआ हो और आपकी मोहब्बत से भरा हुआ हो। या अल्लाह, हम सब के दिलों को और अल्लाह हमारी सीरत व किरदार को और अखलाक को बदल दीजिए। या अल्लाह, हमें ऐसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हम आपसे उन तमाम चीज़ों की खैर तलब करते हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब की, और उन तमाम चीज़ों के शर से आपकी पनाह मांगते हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब की। या रब्बल आलमीन, ए अल्लाह, हमें मौत ना आए मगर इस हाल में कि आप हमसे राज़ी हों। या रब्बी, हमें मौत ना आए मगर इस हाल में कि आप हमसे राज़ी हों। या रब्बी, हमें मौत ना आए मगर इस हाल में कि हमारी ज़बानों पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अपनी दुआओं में याद रखिए, प्लीज़ अपनी लिस्ट फराहम कीजिए, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आपको जब फ़्लायर दिया जाएगा तो आप आगे दुआ के लिए फ़्लायर को भी आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अपने अमल करने की कोशिश करते हैं इन आयात के ऊपर जो हमने आज पढ़ी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग स्काइप पर हैं, जो लोग फ़ेसबुक पर हैं, सब उनसे रुख़्सत लेते हैं। सब लोग एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखें। जो लोग फ़ोन पर हैं, अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।